السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے پہلے لیکچر میں شیطان کے جو ویپنس ہیں، آلات ہیں، ان کو ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ آج ہم جو اس کا دوسرا پارٹ تھا، میں نے کل کہا تھا پڑھاؤں گا، لیکن چونکہ میٹنگ لمٹ، اس کا ٹائم لمٹ ہوتا ہے، اس لیے میں اسٹارٹ کرتا ہوں دوسری کلاس انشاءاللہ۔ لیکچر 2، اسلام اینڈ ایتھیزم، لیول 1۔ ٹھیک، تو اس میں ہم آج پڑھیں گے، لیکچر 2 ہے ہمارا۔ لیکچر 2 ٹاپک ہے ہمارا سورسز آف ڈاؤٹس ان ماڈرن مسلمس۔ یعنی کہ ہم دیکھیں گے ایسے کون سے ٹاپکس ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ویسٹ کے جو ملحدین ہے یا نان مسلمس ہے یا لبرلس ہے، جو بھی آپ کہیں، جو مسلمانوں کے ذہن میں شبہات ڈالنے کے لیے، ڈاؤٹس ڈالنے کے لیے ان کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں، یا پھر اپنی طرف، اپنی آئیڈیالوجیز کی طرف مائل کرتے ہیں، جیسے ایتھیزم۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم دیکھیں گے سورس آف ڈاؤٹس ان اسلام۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا چیزیں ہیں، اس کو میں کیٹیگرائز کروں گا سورسز۔ ٹھیک ہے نا؟ سوری، سورسز، اس کو میں 3 حصوں میں جو ہے، ٹائپس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا، جو پہلا ہے اس کو بولیں گے ہم پرسنل ٹراما۔ ٹھیک، جو دوسرا ہے وہ ہے ریلیٹڈ ٹو، کیا بولتے ہیں اس کو، فلاسفیکل اینڈ سائنٹیفک کنسرنس۔ تیسرا ہے وہ ہے morality اینڈ سوشل نارمس کے ریلیٹ۔ یہ بہت یعنی کہ اہم ایک موضوع ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جو وجہ بنتی ہے ایک مسلمان کو اسلام چھوڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے، جہاں ہم، آپ کو پتہ ہے، جہاں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کون ہے، اسلام۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن از اسلام۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، ہر کوئی اس پہ بات کرتا ہے، لیکن وہی فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہر 3 میں سے ایک بندہ جو ہے ویسٹ میں، خاص کر امریکہ میں، ٹھیک ہے نا، وہ اسلام چھوڑ رہا ہے، ایبنڈن کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ فیکٹ کوئی نہیں بولتا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا ہو رہا ہے ویسٹ میں۔ بہرحال آتے ہیں موضوع پہ، اس لیے ایسے موضوعات ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکیوپ کریں اس طرح کہ ہم اچھے سے اگر اگر ہم ایک ڈسکشن میں ان ملحد کے ساتھ بات نہ کر سکے، لیکن کم سے کم ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو ہمارا اسلام ہے وہ حق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایٹ لیسٹ ان ٹاپکس پہ ہمیں بات کرنی ہے، انشاءاللہ آگے جو ہے ان پہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ لیکچرز آئیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا جاتے ہیں ہم پرسنل ڈراما میں۔ ٹھیک ہے نا؟ پرسنل ڈراما، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ ایک انسان اسلام کو چھوڑ سکتا ہے؟ ٹھیک، اس کو 3، اس کو ہم 3 پارٹس میں ڈسکس کریں گے۔ ایک ہے پرولونگڈ، دوسرا ہے جس کو بولیں گے ہم کمیونل، تیسرا ہے ایکیوٹ۔
آپ بہت ساری چیزوں میں ایگری کریں گے میرے ساتھ اس میں. مثال میں آپ کو دوں گا ابھی انشاءاللہ. دیکھیے جو پرولونگڈ ہے، ایک سیکنڈ پلیز. پرولونگ اس میں آئے گا، فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں لونلینس، اکیلاپن محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک اسپرچل کنیکشن ہی نہیں ہوتا ہے اس کو، وہ اکیلاپن محسوس کرتا ہے، تو ایٹ لاسٹ وہ جو ہے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک. اچھا پیئر پریشر. پیئر پریشر گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے، فار ایگزامپل نماز پڑھو، قرآن پڑھو، وہ نہیں کرنا چاہتے لیکن اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، تو ایٹ لاسٹ اس کو نفرت ہو جاتی ہے اسلام کی اور وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے. اچھا ڈپریشن وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. ڈپریشن بھی وجہ ہو سکتی ہے. ایک اور چیز فار ایگزامپل ڈومیسٹک ابیوز، ٹھیک ہے نا. ڈومیسٹک ابیوز آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابیوز جو ہوتا ہے فار ایگزامپل ایان ہرسی آپ نے سنا ہوگا، وہ ہم آگے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ایان ہرسی، علی ہرسی، ایسا ہی کچھ نام ہے اس کا، وہ ہم آگے پڑھیں گے نیو ایتھیسٹ میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ صومالیہ کی رہنے والی تھی، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور پھر بعد میں اب بھی یہ اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے. اس نے بکس لکھی، ورلڈ پلیٹ فارمس میں اٹھی، فیمنزم کو پروموٹ کیا، اسلام کو مطلب بہت زیادہ اس نے اسلام کے خلاف کام کیا ایز این ایتھیسٹ، ٹھیک ہے نا. پھر فائنلی اس نے کرسچینٹی قبول کیا حال ہی میں، وہ بات الگ ہے. لیکن یہ جو اپنی کتاب میں وجہ لکھتی ہے وہ یہ کہ میں کویشچن کرتی تھی فیتھ کے کچھ چیزوں کو، اسلام کی چیزوں کو، تو میری نانی دادی اور میری ماں جو ہے وہ مجھے باندھ دیتے تھے اور پھر ابیوز کرتے تھے فزیکلی، ٹھیک ہے نا. وہ مارتے تھے اس کو، پرائیویٹ پارٹس پہ بہت زیادہ جو ہے اس کو تکلیف دیتے تھے. تو اس نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا کمیونل میں کیا آتا ہے؟ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نا کمیونل کا، یہ بہت اہم ہے ہمارے یہاں کشمیر کے مطلب کشمیر کے حساب سے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ میں آپ کو فار ایگزامپل اس میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا چیزیں آ سکتی ہے. ریسزم، ٹرائبلزم، ٹھیک ہے نا. اچھا جی کیا بولتے ہیں اس کو، بیڈ ٹریٹمنٹ آ سکتا ہے. سماج کا، سوسائٹی کا ایک ایسا طبقہ ہے جو دوسرے طبقے کو جو ہے گرا ہوا سمجھتا ہے. اچھا جی ان کو بیڈ ٹریٹمنٹ دیتا ہے، ٹھیک. کسی بھی بنیاد پہ، چاہے کاسٹ کی بنیاد پہ ہو، چاہے جو ہے پاورٹی کی بنیاد پہ ہو، ریچنس کی بنیاد پہ ہو، یا کوئی یا ایجوکیشن کی بنیاد پہ، کسی بھی بنا پہ، ٹھیک ہے نا. تو بیڈ ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو. تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے، اس کو ضد ہو جائے گی، اس کو نفرت ہو جائے گی پھر اسلام کی، اور وہ اسلام چھوڑ دے گا. حالانکہ بنیادی طور اسلام اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، یہ کچھ فرد افراد اس کو جو ہے بد بذات خود اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ سوچتا ہے کہ اسلام کی ٹیچنگس ہے. تو اچھا ایک اہم چیز جو یہاں پہ میں لکھوں گا وہ ہے، اس میں آئے گا ماسک پالیٹکس. پالیٹکس یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس کو میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آ، مسلمان جو ہے اسلام کو چھوڑ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کیا ہو رہا ہے؟ تو چھوٹے چھوٹے مسائل، کیا ہاتھ اوپر باندھنے ہیں یا نیچے رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا. آ، مسح کرنا ہے یا نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کرنا ہے یا نہیں، میں ان ابحاث میں نہیں پڑھوں گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے مسائل جو ہے ان پہ ایسی بحثیں ہوتی ہے، بڑے بڑے بحث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ انٹرنیٹ پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کشمیر میں کیا ہو رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو میں مسجد پالیٹکس میں انکلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو وجہ پھر کیا اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، نتیجہ یوتھ جو ہے ان کو نفرت ہو جاتی ہے، ان کو نفرت ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ مسائل اٹھانے والے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے جو ہے آلات بنے ہوئے ہوتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. ان کو لگتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل اپنے ایک سیکٹ کو، یا پھر اپنے جو بھی ان کا تھاٹ ہوتا ہے، چاہے فار ایگزامپل کوئی سوچتا ہے کہ میں حنفی ہوں تو حنفیت کو میں فائدہ پہنچا رہا ہوں، کوئی اہل حدیث ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اہل حدیث فکر کو جو ہے فائدہ پہنچا رہا ہوں.
तो अपनी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए असल में वो फायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि ओवरऑल वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे यूथ जो है वो दूर चली जाती है। फिर वो जाते हैं इंटरनेट पे, वहां गांधी साहब है, ठीक है ना, गांधी साहब है, मैं जो है इन इन लोगों की आइडियोलॉजीज या इनके जो भी चीजें हैं उनको यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके इनके अपने एक्सपर्ट्स है, ठीक है ना। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, इंजीनियर मिर्जा साहब है, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, या शेख मोहम्मद है, ठीक है ना। ये लोग ये लोग जो 13 फुट 13 सेंचुरी से मुसलमान मानते आ रहे हैं, उसको ये लोग नहीं मानते, ठीक है ना। तो ये यूथ जो है, अब चूंकि वो ट्रेडिशनल चीजें जो रिप्रेजेंट हमारी ये मॉस्क वाले कर रहे होते हैं, उलमा कर रहे होते हैं, या बाकी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि, गिव मी मोमेंट प्लीज। तो क्या होता है कि इनको नफरत हो जाती है, क्योंकि इन मॉस्क वालों ने, इन उलमा ने, इन इदारे वालों ने क्या किया होता है कि ये मसाइल छेड़े आपस में, जंगी। तो क्या होता है कि इस नौजवान को नफरत हो जाती है, वो क्या करता है, वो अल्टरनेटिव पाथ या तो इनकी तरफ जाता है, और फाइनली ये पाथ भी उसको कहाँ ले जाता है, या फिर वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, इस्लाम को अबेंडन करता है, ठीक है ना, अबेंडन कर इस्लाम को छोड़ देता है। तो लिहाजा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे जो भी इदारे हैं, ठीक है ना, कश्मीर में खासकर जो भी इदारे हैं, या फिर बरसगीर में खासकर जो भी इदारे हैं इस्लाम के रिलेटेड, ठीक है ना, चाहे रिलीजियस स्कूल्स हो, चाहे मसाजिद हो, चाहे इंटरनेट का प्लेटफॉर्म हो, जो भी है, ठीक है ना, चैनल्स हो, वो अपनी ये पॉलिटिक्स छोड़ दे, ठीक है ना। कुछ लोग फेम के लिए ये छोटे मसाइल होते हैं, हालांकि वो इस मैदान के होते भी नहीं है, लेकिन मसाइल छेड़ देते हैं। भाई छोड़े इन चीजों को। आप इस वक्त जो बड़ा एक कॉमन थ्रेट है हमें, कॉमन थ्रेट जो है, ठीक है ना, उसके खिलाफ हम जो है एक होके जो है इसके खिलाफ लड़ें। तो वो है एथीज्म। हालांकि वो ये जो काम कर रहे हैं, उसका नतीजा फाइनली ये होता है कि ये यूथ जो है एथीज्म की तरफ जाते हैं, और फिर ये इसको जो है काउंटर भी नहीं कर पाते, इन आर्गुमेंट्स को जवाब भी नहीं दे पाते। तो लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि हम ये मॉस्क पॉलिटिक्स को छोड़ दें, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एक्यूट, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे एक्यूट। एक्यूट में हम क्या देखेंगे, फॉर एग्जांपल फैमिली डेथ, किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, ठीक है ना, वो खुदा को ही इसका इसका जो जिम्मेदार ठहराता है। पर्सनल ट्राइबुलेशंस है, ठीक है ना, तो जाती और कुछ हालात आते हैं, मसाइल आते हैं जिनको फेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये चीजें हैं जो इस एक्यूट में आएगा, ठीक है ना। तो ये है ओवरऑल पर्सनल ड्रामा, हमने डिस्कस किया। क्या वजूहत हो सकती है कि ये खुद को इस्लाम से दूर करे और मुल्हिद बन सकता है, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है हमारा, पर्सनल ट्रॉमा हमने देखा, अब फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक कंसर्न्स। दूसरा, फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक कंसर्न्स। प्लीज कमेंट करें कि, या फिर पर्सनली मुझे रीच आउट करें कि अगर आपको जो है ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है या कोई भी कंसर्न हो, तो प्लीज रीच मी आउट, ठीक। तो फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक कंसर्न्स, इसमें क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें आएगा, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, पेरिनियलिज्म। इसमें आएगा आपका जो है क्रिटिसिज्म ऑफ कुरान। इसमें आएगा क्रिटिसिज्म ऑफ हदीस, ठीक। इसमें आएगा, क्या बोलते हैं इसको, साइंटिज्म। इसमें आएगा, हाँ हजरत, एवोल्यूशन। इसमें आएगा हजरत निवेथिज्म, ठीक है ना। तो फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक कंसर्न्स में ये 6 चीजें जो हैं बहुत ही अहम है, मैं इनको डिस्कस करता हूँ, ठीक। चलें, पेरिनियलिज्म क्या आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक रिलीजन है, ये दूसरा रिलीजन है, पास और प्रेजेंट में और फ्यूचर को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम,
یہ این ریلیجنس ہے، ٹھیک ہے نا، 1 2 3، ریلیجن 1، ریلیجن 2، ریلیجن 3، ریلیجن ہے. تو ان ریلیجنس میں جو ہے یہ پیرینیلزم ایک فلاسفیکل آئیڈیالوجی یا کنسپٹ ہے کہ یہ جتنے بھی ریلیجنس ہیں ان کے کچھ ایسے ٹروتس ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں irrespective آف ٹائم پلیس ایٹسٹرا، ٹھیک ہے نا، وہ کامن ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس میں ایک قسم کا انسان لبرل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہم جو ہے اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. کیوں؟ فار ایگزامپل ہم کہیں گے کنسپٹ آف گاڈ کی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا، کنسپٹ آف گاڈ، نیچر آف گاڈ، نیچر آف گاڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. چلے فار ایگزامپل کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے اور اسلام ہے. کنسپٹ آف گاڈ میں کنسپٹ آف گاڈ ایک کامن چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تینوں مذہب خدا کو مانتے ہیں. لیکن اس کا جو نیچر آف گاڈ ہے وہ الگ ہے، اس کا جو ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، ٹھیک. تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. فار ایگزامپل کرسچینٹی ٹرائیون گاڈ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہندوازم یا تو پینتھیس ہے یا تو پالیتھیس ہے، ٹھیک ہے نا، یا دونوں کہیں گے، ٹھیک. اچھا، اسلام جو ہے وہ مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، ٹھیک. لہٰذا یہ الگ ہے، یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. اگرچہ نیچر آف گاڈ جو ہے کنسپٹ، گاڈ کو مانتے ہیں تینوں مذاہب، لیکن ان کا نیچر الگ ہے، وہ سیم نہیں ہے. لہٰذا یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اچھا، ہاں، اس کا ایک پارٹ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ پیرینلزم میں یہ آتا ہے کہ ریسپیکٹ آف ٹائم پلیس جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کامن گراؤنڈس ہے، ان میں کامن ٹروتس ہے، تو ہم انہی کو مان کے چلتے ہیں. اگر ہم ان کو مان کے چلیں گے گویا ہم ایک ریلیجن کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور پرفیکٹلی ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. آئی ہوپ کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں، ٹھیک. تو لہٰذا ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ ایک فلاسفیکل کنسپٹ ہے جو حالانکہ میں نے مسلمس میں بھی پرسنلی اس کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں، فار ایگزامپل ہندوازم رام کو مانتے ہیں نعوذ باللہ، یہ جیزس کو مانتے ہیں نعوذ باللہ، یہ خدا کو مانتے ہیں. گویا الگ الگ نام دیے ہیں لیکن وہ ایک ہی ہے، وہ خدا ہے نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، حالانکہ یہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں، کرٹیسزم آف قرآن. تو بعض لوگ آئیں گے وہ کہیں گے قرآن میں سائنٹیفک ایررز ہے، سائنٹیفک ایررز ہے. بعض لوگ آئیں گے وہ پرزرویشن کی بات کہیں گے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہیں گے کہ اس کا آتھر کون ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو مسلمان کے ذہن میں ایک یوتھ کے ذہن میں جو ہے یہ شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ قرآن حق نہیں ہے. اسی طرح حدیث کا بھی سیم ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، پھر آتا ہے سائنٹزم. سائنٹزم ہے کیا؟ سائنٹزم ایک ہے سائنس. سائنس کو تو ہم مانتے ہیں، آگے لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے. سائنس کو تو ہم ٹھیک ہے بھائی مانتے، ہمارے کام آتا ہے. لیکن سائنس کو ایک سٹینڈرڈ بنانا، بیس بنانا یا سٹینڈرڈ بنانا کوئی بھی ٹروتھ فائنڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سائنٹزم کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم کوئی بھی ٹروتھ یا کوئی بھی چیز فائنڈ کر سکتے ہیں سائنس کی وجہ سے. کیا خدا ہے یا نہیں، اگر سائنس ہمیں کہتا ہے تو ہم مانیں گے، نہیں کہتا ہے تو نہیں مانیں گے. گویا سائنس کو بنیاد بنا کے آپ کسی بھی چیز کو جانچتے ہیں. تو اس کے بھی اپنے فالٹس ہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آج کے دور میں ملحد جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہم کیوں سائنس کو سٹینڈرڈ مانے کوئی بھی چیز جو ہے پرکھنے کے لیے، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، ایک اہم موضوع جو ہے اس میدان میں، جو ایک کنسرن ہے ہمارے لیے، اگر آپ کو جو لگے نہیں ہے لیکن بہت زیادہ کنسرن ہے، وہ ہے ایوولوشن. ایوولوشن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ایوولوشن. آپ کیسے بچے کو سمجھائیں گے کہ کیا ایوولوشن ہوا ہے یا نہیں؟ ایوولوشن بولیں گے کہ یہ تو قرآن کے کنٹری ہے. کنٹری یعنی کہ اس کی اپوزٹ ہے. کیا قرآن کہتا ہے؟ کریشنزم. کریشنزم یعنی کہ کریشن ہوئی ہے. اس ایوولوشن الگ کنسپٹ ہے، ٹھیک. ایوولوشن اور کریشنزم ایک ہی نہیں ہے. تو چونکہ سائنس ایوولوشن کہتا ہے تو آپ کے دماغ میں، یوتھ کے دماغ میں یہ ڈالا جائے گا کہ بھائی سائنس دیکھو ایوولوشن فیکٹ ہے، اس کو مانتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے کریشن ہوئی ہے، تو لہٰذا اسلام غلط ہے نعوذ باللہ، ٹھیک. بہرحال اس کو بھی آگے انشاءاللہ آئیں گے، اس پہ بھی ہم. اچھا جی، اس کے بعد ہے نیو ایتھیزم. نیو ایتھیزم کیا ہے؟ ہاں، اس کے بعد میں پھر سے کچھ آپ کو بولوں گا. تو نیو ایتھیزم میں کیا ہے؟ نیو ایتھیزم میں ایک سیکنڈ میں سوری ڈیٹیل میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر آپ نوٹ بھی بنائیں گے.
فار ایگزامپل سائنٹزم میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ سائنٹزم میں آئے گا فار ایگزامپل سائنٹیفک اسٹیگنیشن. یہ بہت اہم چیز ہے، آپ سنیں اس بات کو. ان مسلم ورلڈ اسٹیگننٹ واٹر آپ نے سنا ہوگا نا، وہ بولتے ہیں نا گندا کرنا، ٹھیک ہے نا. سائنٹزم اس میں کیا کنسرن ہے ان کا؟ ایک یہ کہ ہم جو ہے سائنس کو، اس کو اسٹیگنیٹ کر رہے ہیں، اس کو پولیوٹ کر رہے ہیں، اس کو گندا کر رہے ہیں مسلمان اپنی دنیا میں. مثال فار ایگزامپل بگ بینگ، ٹھیک ہے نا. چلو سائنس کہتا ہے بگ بینگ ہوا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک. اب آئے گا ایک عام مسلمان ہماری طرح، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہاں قرآن کی ایک ورس ہے، وہاں کہتا ہے کہ فار ایگزامپل کچھ نہیں تھا اس کے بعد یہ ہوا. تو ہم لاتے ہیں قرآن کی ایک ورس، اس کو فٹ کرتے ہیں اس پہ. حالانکہ وہ ورس جو ہے، اگر آپ اس کی کمنٹری دیکھیں گے ٹریڈیشنل اسکالرس نے اس کو اس انداز سے نہیں سمجھا ہوتا ہے، لیکن ہم فٹ کرتے ہیں، سپر امپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سپر امپوز. بھائی کل کو اگر بگ بینگ غلط ثابت ہوا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ بھی غلط ہے. تو پھر آنے والے مسلمان، آنے والے نان مسلم جو ہے، وہ کوشچن کریں گے ہمارے اپروچ پر. لہذا ایسا آپ نہ کریں، ٹھیک. اچھا جی، اس میں مورس بکل ہے، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ غلط ہے، لیکن آج کے اکیڈمک اسکالرس، مسلم اسکالرس اکیڈمکس جو ہے، وہ بولتے ہیں کہ ان کا اپروچ ٹھیک نہیں تھا اس بات کو، مطلب کہ یہ کرنے میں، ٹھیک. لہٰذا آپ اس اپروچ کو چھوڑیں کہ فلانی فلانی سائنٹیفک فیکٹ ہے اور قرآن دیکھو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، جسٹ لیو اٹ پلیز. ہمیں اس سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے، لانگ ٹرم میں ہمیں اس کا نقصان ہی دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک. یہ میری اپنی بات نہیں ہے. اچھا جی، تو یہ ہے ایک چیز. پھر ہے ایک مسئلہ سائنس ورسز ریولیوشن، ٹھیک ہے نا. ہم وحی کو کیوں مانے اور سائنس کو کیوں نہ مانے؟ اگر سائنس فار ایگزامپل ایولیوشن کہتا ہے اور وحی کس کریشنزم کو کہتا ہے، تو یہ ہمارے سامنے فار ایگزامپل یہ چیز ہے، تو اس کو ہم کیوں کر مانے؟ ٹھیک. یہ ایک چیز ہے. اچھا جی، یہ تھی دو چیزیں جو اس میں آ گئی. اس کے بعد ہے فار ایگزامپل ایولیوشن کا میں نے کہا، ٹھیک. ایولیوشن، ایولیوشن میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو کریشنزم ورسز ایولیوشن، ٹھیک ہے نا. اس کو لایا جاتا ہے. دوسرا ہے ایڈم اینڈ حوا، ٹھیک ہے نا، ان قرآن اینڈ حدیث. اس کو لا کے ڈسکس کیا جاتا ہے ایولیوشن کے خلاف، ٹھیک. کیونکہ قرآن اور حدیث میں کریشنزم کی بات ہوئی ہے، لیکن ایولیوشن کچھ اور ہی بلا ہے، ٹھیک. اچھا جی، اس کے بعد ہے نیو ایتھیزم. نیو ایتھیزم کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، البتہ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا بہت بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں لاتی ہے. وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پروف آف گاڈس ایگزسٹنس، آپ پروو کرو گاڈ کی ایگزسٹنس ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے، ٹھیک، انشاءاللہ. اچھا جی، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ پروف آف، سوری اس کو میں اسی کے ساتھ لکھتا ہوں، پروف آف گاڈس ایگزسٹنس یا پھر انسین کی، انسین کا پروف، فرشتوں کا، ریزرکشن کا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، قبر میں عذاب کا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے، وہ ہے پرابلم آف ایول. ایول بہت، اگر کوئی اسٹرانگیسٹ آرگومنٹ ایتھیس کے پاس ہے نا، اسٹرانگیسٹ آرگومنٹ اگر اف ہے، وہ ہے پرابلم آف ایول. بس وہ باقی، وہ بولتے ہیں نا ہالو ہے سب کچھ، ٹھیک. تو لہٰذا اس کو ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ اگر ممکن ہوا ایکسپرٹس کو لائیں گے انشاءاللہ آگے بہت زیادہ ڈیٹیل میں پرابلم آف پیپل کو بھی. میں بھی خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی نالج سیکھ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اگر اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ میں بھی اس پہ جو ہے ایک ہو سکتا ہے کورس ہی ہو انشاءاللہ، آگے امید ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے، ہو گیا ہمارا فلاسفیکل اینڈ سائنٹیفک کنسرنس، ٹھیک. ہو گیا ہمارا دوسرا والا بھی. اب ہے تیسرا، morality and social norms. morality and social norms، تیسرا morality and، میں صاف صاف لکھتا لیکن
मुझे मसला ये है कि मीटिंग टाइम लिमिट होता है इसमें, ठीक है ना, इसीलिए मैं जल्दी करना चाहता हूँ। मोरालिटी एंड सोशल नॉर्म्स। मोरालिटी और सोशल नॉर्म से एक बहुत ही बड़ा ग्राफ बनता है, ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सेक्सुअलिटी का मसला आता है इसमें। अच्छा जी, इसके बाद आता है इस्लामिक हिस्ट्री का मसला आता है। अच्छा जी, इसके बाद सोशल जस्टिस का मसला आता है, जस्टिस का मसला आता है। और फाइनली इसमें आता है जेंडर रिलेटेड मसले। सेक्सुअलिटी फॉर एग्जांपल, इसमें आपसे कहा जाएगा कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी नहीं है या फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना, एक बंदे के पास, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे यहाँ मॉरल चीज यही है कि सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए आपको निकाह या फिर जो भी इस्लामी लीगलाइज तरीका है वो वो अप्रोच आपको हासिल करना होगा। बाकी जो भी तरीके हैं, ठीक है ना, उसको गैर इस्लामी तरीका करार दिया जाता है। तो आपकी सेक्सुअल फ्रीडम जो है लिमिटेड है इस्लाम में, ठीक है ना। तो ये कहा जाएगा, ये एथीस्ट का कहना होता है कि भाई सेक्सुअल ऑटोनमी नहीं है हमारे पास इस्लाम में, क्योंकि कुरान ने भी कहा कि वो अपने ख्वाहिशात को असल में अपना खुदा बनाए हुए होते हैं, ठीक है ना। वो समझते हैं कि हम खुदा को मानते नहीं है, लेकिन असल में वो अपने नफ्स के गुलाम, नफ्स के जो है बंदे होते हैं, नफ्स को खुदा बनाया होता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारा इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री में क्या चीजें हैं, क्या टॉपिक्स लाए जाते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल जिहाद का मसला, उनको लगता है जिहाद का माना है कि काटो काफिरों को, नॉन मुस्लिम्स को। तो ये टॉपिक्स लाए जाते हैं। स्लेवरी लाया जाता है, स्लेवरी, इस्लाम जो है गुलामी का कंसेप्ट देता है, तो ये इमोरल चीज है, तो इसको लाया जाता है। अच्छा, अर्ली इस्लामिक बैटल्स जो हुए उनको लाया जाता है, ठीक है ना, ये कत्ल किया गया वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा एक और चीज लाई जाती है, वो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज, खासकर हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के साथ वो मसला लाया जाता है। आयशा रदी अल्लाह अन्हा, अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा के साथ एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल 11 मैरिज हुई, तो ये मसला जाता है, ठीक है ना, पॉलीगैमी, पॉलीजेनियन, पॉलीएंड्री, ठीक है ना। तो ये मसला लाया जाता है इसमें, ये चीज़ें इस्लामिक हिस्ट्री में। अच्छा जी, सोशल जस्टिस में क्या चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इसमें लाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल नॉन मुस्लिम राइट्स, नॉन मुस्लिम राइट्स, इस्लामी हुकूमत अगर होगी तो क्या उसमें जो सोशल जस्टिस प्रिवेल होता है या नहीं। अच्छा, फ्री स्पीच का मसला है, ठीक है ना, मैं थोड़ा बहुत इस पे बात करूंगा। अच्छा, इस्लामिक गवर्नेंस की बात, इस्लामिक गवर्नेंस, हदूद का मसला, एपोस्टेसी का मसला। आपने इसमें से बहुत सारी टर्म्स सुनी होंगी, ठीक है ना, मैं दो तीन चीजों पे बात करूंगा। नॉन मुस्लिम राइट्स, फॉर एग्जांपल अगर नॉन मुस्लिम है, उसको अगर इस्लामी हुकूमत में रहना है, तो उसको जो है जिजिया पे करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जिजिया। तो ये जुल्म है नॉन मुस्लिम पर, नाउदुबिल्लाह कहा जाएगा। क्या है सच में, असल असल में बैलेंस होता है, ठीक है ना। देखिए, ये उनको लगता है, चूंकि ये पूरा नहीं समझे होते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को, तो ये समझते हैं कि ये जुल्म है। फॉर एग्जांपल अगर एक तरफ इनके लिए जिजिया है, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए क्या कुछ ऐसा है कि इसको हम बैलेंस करें, क्यों नहीं, ज़कात है ना मुसलमान के लिए, क्यों नहीं कंसिडर कंसिडर किया जाता इस चीज को, खाली इस चीज को क्यों पेश किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो अंधे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फ्री स्पीच, फॉर एग्जांपल कोई अगर इस्लामी हुकूमत या इस्लाम के खिलाफ बोलना चाहता है, ठीक है ना, अगेंस्ट इस्लाम, इस्लामी हुकूमत में इस्लाम के खिलाफ बोलना चाहता है, क्या उसको ये फ्रीडम दी जाएगी? नहीं, इस्लामी लॉ में इसको नहीं दिया जाएगा। तो बोलेंगे फ्री स्पीच ही नहीं है। हालांकि आप देखें, वेस्ट को देखें, फ्रांस को देखें आप, हाल ही में क्या बोलते हैं उसको, स्विट्जरलैंड को देखें, बुर्का बैन है। अगर वो बात करेंगे तो क्या होता है, क्या आपको तो पता है, ये कहने की बात है इनके यहाँ, लेकिन असल में खोखले होते हैं, ठीक। इसी तरह अपोस्टेसी, अगर वो इस्लाम को छोड़ रहा है, ठीक है ना,
آ، ٹھیک، اگر وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کی سزا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے نا؟ تو حالانکہ یہ بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے ان کا کہ اگر ہم مسلم ممالک میں جائیں گے یا ہم اسلامی حکومت میں ہوں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ قتل کیا جائے گا کیونکہ ہم نے اسلام کو ابینڈن کیا، تو یہ بھی حالانکہ اگر آپ فار ایگزامپل ہم کہیں گے کہ اگر کوئی فرانس کے فلیگ کو جلائے گا یا اس کی جو ہے بلاسفیمی کرے گا فرانس کی یا اس کی ہسٹری کی یا اس کی سیکرڈ چیزوں کی، فرانس کی ایز اے نیشن، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کو بھی سزائے موت ہوگی نا، قتل۔ تو یہ اپنا اپنا لا ہوتا ہے۔ بہرحال ان کو جو ہے اسلام کے ساتھ ہی ضد ہے، اس لیے وہ بنا سمجھے ان چیزوں کو سامنے لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کنسرنس ہوتے ہیں۔ اچھا، فائنلی جینڈر ریلیٹڈ، فار ایگزامپل اس کو رادر ہوموسیکچولیٹی میں یہاں سیکچولیٹی میں رکھیں گے انشاءاللہ، سوری اس میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور کیا ہے جینڈر ریلیٹڈ؟ فار ایگزامپل ٹرانسجینڈر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ LGBTQ، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ ہے۔ اور کیا ہے؟ اور ہے حجاب کا مسئلہ لایا جاتا ہے۔ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا جن کو اٹیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ وومنس پہ جو ہے وومنس رائٹس، ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ان میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے چکے ہوں گے کہ جو ہے کیا تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ پرسنل تین چیزیں ہم نے ڈسکس کی: پرسنل ٹراما، فلاسفیکل اینڈ سائنٹیفک کنسرن، موریلٹی اینڈ سوشل نارمس، ٹھیک۔ اس میں پھر ہم نے دیکھے کہ پرسنل ٹراما میں ہم نے دیکھا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک انسان اسلام کو چھوڑ سکتا ہے۔ فلاسفیکل اینڈ سائنٹیفک کنسرنس میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ کیا ایسی فلاسفیکل چیزیں ہیں یا سائنٹیفک مسائل ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یوتھ میں شبہات ڈالے جاتے ہیں، ڈاؤٹس۔ موریلٹی اینڈ سوشل نارمس میں ہم نے ایسے ٹاپکس دیکھے جو اکثر جن پہ اٹیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کے ایسے موضوعات۔ تو میں تھوڑا بہت پھر سے کہوں گا جنرلائز کر کے کہ ہم نے کیا کیا دیکھا۔ تو ڈاؤٹس اباؤٹ ریلیجس بلیفس، کچھ بندے اٹھیں گے آپ میں شبہات ڈالیں گے ریلیجن پہ، ٹھیک ہے نا؟